Assalamu alaikum students. This lecture is recorded by Sarhad Education System for class 5. So this is your social studies books. Open your books. Open page number 17. So our chapter number 2 is about physical regions. کہ زمین میں جتنے بھی ریجنس موجود ہیں وہ فزیکلی طور پر ان کی ساخت کیسی ہے, ان کی بناوٹ کیسی ہے, اس چیپٹر میں ہم نے ان کے بارے میں پڑھنا ہے. سو ریجن ہوتا کیا ہے؟ ریجن از این ایریا آف دا لینڈ دیٹ ہیز common features and also define having the similarity of the physical and cultural phenomena, an area that is differentiated from other areas according to the specified criteria. تو یہاں پر انہوں نے ڈفرینٹ اس کی ڈیفینیشنز دی ہوئی ہیں. ایک ایسا ایریا, ایک ایسا علاقہ جس میں کامن یا سیم فیچرز ہوں, ایک جیسے اس کے خد و خال ہوں, یا ان کے فزیکلی یا ان کا جو کلچرل ثقافتی جو فینومینا ہے یا جو پورا پروسیس ہے وہ ان میں ایک جیسا پایا جائے. آسان الفاظ میں اس کا یہ مطلب ہے کہ علاقہ یا ریجن وہ ایریا ہوتا ہے زمین کا جہاں پر زمین کی ساخت, اس کا فزیکلی جو فیچرز ہوتے ہیں وہ ایک جیسے ہوتے ہیں, اور وہاں پر رہنے والے لوگوں کا جو کلچر ہوتا ہے وہ بھی ایک جیسا ہوتا ہے. سو ریجن میں ہمارے پاس انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے, جیسے کہ مڈل ایسٹ کو ایک ریجن کنسیڈر کیا ہوا ہے اس کی پولیٹیکل, انوائرمنٹل اور ریلیجیس ریزنز کی وجہ سے. مطلب اس کی سیاستی, ماحولیاتی اور مذہبی وجوہات کی بنا پر مڈل ایسٹ کو ایک الگ سے علاقے میں کنسیڈر کیا جاتا ہے. اس کے علاوہ ان میں ڈفرینٹ پارٹس آ جاتے ہیں, افریقہ کی, ایشیا, یورپ. مڈل ایسٹ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ کیسا ہوتا ہے؟ ہاٹ, ڈرائی کلائمیٹ ہوتا ہے, خشک ہوتا ہے, اور آلموسٹ جو ہے وہ جتنے بھی اس میں کنٹریز آتے ہیں ان میں ایک مضبوط مذہب جو ہے وہ پایا جاتا ہے. مطلب وہاں کے رہنے والے جو لوگ ہوتے ہیں وہ مذہبی طور پر بہت اسٹرانگ ہوتے ہیں. سو کون کون سی؟ زیادہ تر کرسچینٹی, جوڈیزم اینڈ اسلام, یہ تین مذہب جو ہے ان ایریاز میں پائے جاتے ہیں. سو فزیکل ریجن کیا ہوتا ہے؟ فزیکل ریجن like climate, natural vegetation, animals, plants and human activities is called a physical region. کسی بھی ایریا کی جو بناوٹ ہوتی ہے یا اس کے ایک جیسے جو فیچرز ہوتے ہیں ان میں ان کا کلائمیٹ, ان کی آب و ہوا دیکھی جاتی ہے, ان کی قدرتی, ان کی ویجیٹیشن وغیرہ دیکھی جاتی ہے. پلانٹیشن یا کس طرح کے پودے ہوتے ہیں, پلانٹس ہوتے ہیں, ان میں رہنے والے اینیملز کیسے ہوتے ہیں, اور انسانوں کی کیا ایکٹیویٹیز ہوتے ہیں, کیا کام ہوتے ہیں, یہ سب فزیکل ریجن میں آ جاتے ہیں. اگر یہاں پر رہنے والے لوگوں میں سیم ایکٹیویٹیز ہوں گی, ان کا کلچر ایک جیسا ہوگا, تو ہم اس ایریا کو ریجن کنسیڈر کریں گے. سو ہمارے پاس جو ہے وہ یہاں پر انہوں نے ڈفرینٹ اس چیپٹر میں ریجنس کو ہی ڈسکس کیا ہوا ہے, پاکستان کے فزیکل ریجنس کو. تو ہم ون بائی ون ان کو ڈسکس کریں گے. کی فزیکل ریجنس آف پاکستان. Pakistan is situated in the northern hemisphere between 23 degree and 36 degree north longitude and between 61 degree and 75 degree east latitude. So the study of physical map of Pakistan shows that Pakistan has a number of distinctive features. تو پاکستان جو ہے وہ دنیا کے نقشے پر کس سمت میں موجود ہے؟ شمالی ہیمسفیئر کی سائڈ پر, جس کا جو ہے وہ 23 ڈگری یا 36 ڈگری تک نارتھ لانگیٹیوڈ اور 61 اینڈ 75 ایسٹ لیٹیٹیوڈ میں موجود ہے. یہ لانگیٹیوڈ اور لیٹیٹیوڈ آپ نے پچھلے چیپٹرز میں پڑھے ہوں گے. سو ہم نے اس کے یہاں پر میجر پارٹس ڈسکس کرنے ہیں کنٹری کے. سو پاکستان کی جو زمین ہے وہ فرٹائل ہے, زیادہ زرخیز ہے. یہاں پر بہت ساری جو ہے وہ ویجیٹیشنز یا پلانٹیشنز بہت ایزیلی طریقے سے, آسانی کے ساتھ گرو ہوتی ہیں. اسی وجہ سے بھی اس کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. یہاں پر انڈس ریور اور دوسرے ریور بھی موجود ہیں جو کہ اس کی اہمیت کو اور بڑھاتے ہیں. سو پاکستان جو ہے وہ بیسیکلی پوری دنیا میں کس وجہ سے مشہور ہے؟ فار ایشین انڈس سویلائزیشن. قدیم انڈس سویلائزیشن تہذیب کی وجہ سے پاکستان کو پوری دنیا میں بہت اہمیت حاصل ہے.
سو پاکستان کا جو ہمارے پاس حدود اربع ہے وہ 796095 اسکوائر کلومیٹر ہے، جس میں ہمارے پاس بہت ساری لینڈسکیپس، ڈیزرٹ، صحرا وغیرہ بھی آ جاتے ہیں، سرسبز وادیاں بھی آتی ہیں، اونچے پہاڑ، اور ہمارے پاس بہت ساری دوسری ایسی جگہیں بھی آتی ہیں جس کی وجہ سے پاکستان کو دنیا میں اہمیت حاصل ہے. سو یہاں پر کچھ فیچرز انہوں نے ڈسکس کیے ہیں. ماؤنٹین ریجین، پہاڑی علاقے، دا پلیٹیوز، سطح مرتفع، پلینز، میدان، کوسٹل ایریاز، ساحلی علاقے، ڈیزرٹ ایریاز، اور صحرائی علاقے. تو ماؤنٹین ریجنز یا ماؤنٹین ہوتے کیا ہیں؟ ایک زمین کا وہ حصہ جو کہ 1000 میٹر ابو ہوتا ہے، سمندری لیول یا سمندری سطح سے 1000 میٹر اونچا جو ایریا ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ماؤنٹین یا پہاڑ کہیں گے. So part of the earth which is about 1000 meter above the sea level and have broad base, pointed top and steep side is called mountain. جس کی بہت جو بیس ہوتی ہے وہ بہت چوڑی ہوتی ہے، اس کا جو ٹاپ جو پوائنٹ ہوتا ہے بہت شارپ ہوتا ہے، نوکیلا ہوتا ہے، اور اسٹیپ ڈھلوانی سا ہوتا ہے. جیسے آپ لوگوں نے اکثر دیکھا ہوگا، اگر آپ شمالی علاقہ جات کی طرف جائیں تو آپ کو بہت سارے پہاڑی سلسلے نظر آئیں گے، ان کی شیپ کے بارے میں آپ نے اکثر دیکھا ہوگا. تو وہ ایریا جو کہ زمین یا سمندری سطح سے 1000 میٹر ابو ہوتا ہے، جس کی جو بیس ہوتی ہے، بنیاد ہوتی ہے، وہ چوڑی ہوتی ہے، اور ٹاپ ہوتا ہے، اس کا مطلب کون ٹائپ کی شیپ جس کی ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے؟ ماؤنٹین ریجنز کہیں گے. سو ماؤنٹین ریجنز میں ہمارے پاس ہیں ناردرن ماؤنٹین ریجنز اینڈ نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین ریجنز. سو ون بائی ون ہم ان کو ڈسکس کریں گے. فرسٹ ہے ہمارے پاس نارتھ ماؤنٹین ریجن، شمالی پہاڑی سلسلے. سو دس انکلوڈس ہمالیاز اینڈ کراکورم. ہمالیہ اور کراکورم کے پہاڑی سلسلے شمالی علاقوں میں آتے ہیں. سو ہمالیاز کیا ہیں؟ ہمالیہ is a mountain range that separates the Indian subcontinent and the Tibetan Plateau. The countries which share the massive range of mountain include Pakistan, India, Nepal, Afghanistan, چائنا اینڈ بھوٹان. ایک ایسے پہاڑی سلسلے ہیں جو کہ بر صغیر کو اور تبت کے جو سطح مرتفع والے علاقے ہیں ان کو سیپریٹ کرتے ہیں، ان کو الگ کرتے ہیں، اس کو ہم ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے کہتے ہیں. اس میں جو ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے ہیں وہ بہت سارے ان میں ممالک میں پائے جاتے ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا، نیپال، افغانستان، چائنا اور بھوٹان، یہاں تک اس کے پہاڑی سلسلے پھیلے ہوئے ہیں. سو اس کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے کہ ہمالیہ کے جو ماؤنٹینز ہیں پاکستان میں جو پائے جاتے ہیں ان کو بہت زیادہ بر صغیر میں اہمیت حاصل ہے. ان کے کلائمیٹک انفلوئنس، ان کے آب و ہوا کی وجہ سے، ڈیفینس، سورس آف ریورس، فرٹائل سوائل، ہائیڈرو الیکٹرک، فارسٹ ویلتھ، ایگریکلچر، ٹورزم اینڈ منرل ایٹسیٹرا. تو ان علاقوں کو بر صغیر پاک و ہند میں بہت زیادہ ان کی زرخیزی کی وجہ سے اور دوسری ان کی خصوصیات کی وجہ سے بہت اہمیت حاصل ہے. جیسے کہ they prevent the cold continental air of Central Asia from entering into the Pakistan. کہ یہ ٹھنڈی سرد ہوائیں سینٹرل ایشیا جو مرکزی ایشیا ہے اس کو پاکستان میں داخل ہونے سے روکتے ہیں. تو اس وجہ سے اس سلسلے کو پاکستان میں بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے. The world's second largest glacier called Siachen, which lies at the India-Pakistan border, is a part of this great mountain range. دنیا کا جو دوسرا بڑا گلیشیئر ہے جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ سیاچن کہتے ہیں، اور جو انڈیا اور پاکستان کے بارڈرز پر پایا جاتا ہے ان کو یہی پہاڑی سلسلے کور کرتے ہیں، انہی کا حصہ ہے. سو یہاں پر بہت ساری پیکس، چوٹیاں بھی ہیں ہمالیہ کی، جیسے نانگا پربت جو ہے اس کی موسٹ امپورٹنٹ پیک ہے جو کہ 9th ہائیسٹ ہے ان دا ورلڈ اینڈ 2nd ہائیسٹ ان دا کنٹری. تو ہمارے ملک میں 2nd ہائیسٹ جو ہے وہ نانگا پربت ہے، اور پوری دنیا میں 90 نمبر پر جو بلند ترین چوٹی ہے وہ نانگا پربت کی ہے. اسی طرح سے اس کی ہائٹ کیا بتائیے؟
8126 میٹرز اس کی ہائٹ ہے. پاکستان کے جو شمالی علاقہ جات ہیں ان کو یہی ہمالیہ کی جو وادیاں ہیں یا ان کے جو پہاڑی سلسلے ہیں وہ کور کرتے ہیں, جیسے کہ مری, نتھیا گلی, کاہان ویلی, یہ سارے انہی رینجز میں, یہ سارے علاقے انہی رینجز میں آ جاتے ہیں. اسی طرح بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ان ایریاز میں جاتے ہیں اور وہاں پر انجوائے کرتے ہیں. سیکنڈ ہمارے پاس جو ہے وہ ہے کراکورم. کراکورم جو ہے سچویٹڈ ہے ان دا نارتھ آف ہمالیاز ان وچ ناردرن کشمیر اینڈ دا ریجنز آف گلگت آر سچویٹڈ. یہ ہمالیہ کے شمال میں واقع ہیں جس میں ہمارے پاس شمالی کشمیر اور اس کے علاوہ گلگت کے علاقے بھی آ جاتے ہیں. ایوریج ہائٹ کراکورم کی کیا ہے 7000 میٹرز ہے. اس کی ہائیسٹ جو ٹاپ ہے وہ K2 ہے, ہائیسٹ پیک جس کو ہم کہتے ہیں وہ K2 ہے جس کی ہائٹ 8611 میٹرز ہے. K2 جو ہے وہ سیکنڈ ہائیسٹ پیک ہے دنیا کی. سو اس کے علاوہ یہاں پر اس کو اور بھی بہت ساری چیزوں کی وجہ سے امپورٹنس حاصل ہے, جیسے کہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ ان کا جو طریقہ کار ہے رہنے کا اور ان کا کمانے کا, کس طرح سے وہ اپنی گزر بسر کرتے ہیں, وہ موسموں کے لحاظ سے ان کے جو کام ہیں, ان کے جو ورکس ہیں یا پروفیشنز ہیں وہ چینج ہو جاتے ہیں. جیسے سمر میں نارمل لائف ہوتی ہے ان کی اور وہ اپنے عام جو ہے وہ کام میں یا کمانے میں بیزی ہوتے ہیں. اسی طرح یہاں پر سمر میں یا گرمیوں میں جو ہیں وہ نالیاں جو دریاؤں سے ہو کر آئی ہوتی ہے, صاف ستھرے پانی کی وہ بہتی ہیں, سرسبز جو گھاس وغیرہ ہے وہ اگتی ہے. دس ماؤنٹین رینج لائز بٹوین پاکستان اینڈ چائنا. تو یہ جو پہاڑی سلسلہ ہے کراکورم کا وہ چائنا اور پاکستان کے درمیان واقع ہے. تو دونوں ہی ممالک جو ہیں وہ اس کراکورم کو جوائن کرتے ہیں. اس کی ہائی وے جو ہے جو کہ بلڈ کی گئی تھی ہنزا کے قریب, اس کی وجہ سے ایک راستہ بنایا گیا ہے ان دونوں کنٹریز کے درمیان تاکہ آسانی سے جو ہے وہ تجارتی سامان ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جایا جا سکے. سو نیکسٹ ہے ہمارے پاس نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین رینجز, شمال مغربی پہاڑی سلسلے. نارتھ ویسٹرن ماؤنٹین رینجز آلسو نون ایز ویسٹرن برانچز آف دا ہمالیاز ماؤنٹین, جس کو ہمالیہ ماؤنٹین کی ویسٹرن برانچز بھی کہا جاتا ہے. یہ جو ماؤنٹینز ہیں یہ ایک سیریز میں قطار میں جو ہے وہ پائے جاتے ہیں. ان کی جو پہاڑی سلسلے ہیں کچھ جو ہے وہ جو ان کا ہائٹ میں یہ تھوڑے سے چھوٹے ہوتے ہیں اور ایز کمپیئر ٹو نارتھ ایسٹرن ماؤنٹین, جو شمال مشرقی پہاڑی سلسلے سے یہ تھوڑے سے لوور ہوتے ہیں الٹیٹیوڈ میں. سو دیز ماؤنٹینز ایکٹ ایز اے باؤنڈری بٹوین افغانستان, ایران اینڈ آور کنٹری. تو یہ ماؤنٹینز, یہ جو پہاڑی سلسلے ہیں یہ باؤنڈری کے طور پر کام کرتے ہیں ہمارے ملک کے درمیان, یعنی پاکستان, ایران اور افغانستان کے درمیان. اس میں مختلف پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں جو کہ ہم ڈسکس کریں گے. سب سے پہلے ہے ہمارے پاس ہندو کش رینج. سو ہندو کش رینج افغانستان میں پائی جاتی ہے. ہائیسٹ ٹاپ رینج جس کی ہے ترچ میر اس کو کہا جاتا ہے, جس کی ہائٹ ہے 7690 میٹرز. سو یہ رینج کہاں تک ہے, چترال اور دیر میں بھی اس کے کچھ رینجز پائے جاتے ہیں. پلیٹیوز یعنی سطح مرتفع. پلیٹیو جو ہے وہ ایک ایسا ایریا ہوتا ہے جو اونچائی پر ہوتا ہے لیکن اس کی جو زمین ہے وہ یا اس کی سطح جو ہے, زمین کی سطح جو ہے وہ فلیٹ ہوتی ہے, بالکل چپٹی ہوتی ہے, اور اس کے اوپر ڈفرینٹ ہم لینڈ فارمز بھی کر سکتے ہیں اور کراپس وغیرہ بھی اگا سکتے ہیں. سو پلیٹیو از اے فلیٹ ایلیویٹڈ لینڈ فارم دیٹ رائزز شارپلی ابو دا سراؤنڈنگ ایریا on at least one side. The world's highest and largest plateau is Tibetan plateau. جیسے یہاں پر انہوں نے شو کیا ہوا ہے کہ اگر یہ ہمارے پاس ماؤنٹین آ رہا ہے تو ماؤنٹین سے تھوڑی سی نیچے جو ہے وہ فلیٹ سرفیس ہوتی ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, پلیٹیو کہتے ہیں. سو پوٹوہار پاکستان میں جو ہے وہ دو پلیٹیوز پائے جاتے ہیں, پوٹوہار پلیٹیو اینڈ دا بلوچستان پلیٹیو. سو پوٹوہار پلیٹیوز ہائٹ میں ڈفرینٹ ہوتے ہیں, جیسے 350 to 600 میٹرز تک ابو سی لیول ہوتے ہیں. سو
Due to scanty rainfall and uneven surface, these areas are not suitable for agriculture and activities. تو اس کی سرفیس کیونکہ ہموار نہیں ہوتی ہے تو اس لیے یہ ہمارے زراعت کے لیے سوٹیبل نہیں ہے یہ پوٹوہار پلیٹیو. اس طرح بہت سارے منرلس جیسے کہ آئل, آئرن یا جو لائم سٹون چونے کا پتھر وغیرہ ہے وہ اس پوٹوہار پلیٹیوز میں پائے جاتے ہیں. نیکسٹ ہے ہمارے پاس بلوچستان پلیٹیو. سو دس پلیٹیو از اباؤٹ 300 میٹرز ہائی. 300 میٹرز ہائی ہے اور موسٹلی جو ہے وہ نارتھ ویسٹرن ریجن پلیٹیو کا جو ہے وہ ڈیزرٹ ہے, اس میں صحرا پر اس کے علاقے جو ہے وہ مشتمل ہیں. سو دیز ایریاز, اس کا یہی مطلب ہوا کہ ان ایریاز میں جو رین فال ہے یا جو بارش ہے وہ بہت کم ہوتی ہے اور یہاں پر پانی کی کمی بھی ہے جس کی وجہ سے بہت سارے علاقے صحرا میں تبدیل ہو گئے. سو انہی پانی کی وجہ سے اور ان ایون سرفیس کی وجہ سے یہاں پر کلٹیویشن یا کاشتکاری نہیں کی جا سکتی. سو اسٹوڈنٹس آج کے لیکچر کو آپ ریپیٹ کریں تاکہ آپ نے آج کے لیکچر میں جو ٹاپکس پڑھے ہیں آپ کو سمجھ آ جائے. آپ آج کے لیکچر کو پڑھنے کے بعد, سننے کے بعد آپ جو ہے وہ پلیٹیوز کو سمجھنے میں, ماؤنٹینز کو سمجھنے میں آسانی ہوگی. پیرنٹس سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کو یہ ویڈیو 2 سے 3 مرتبہ دکھائیں تاکہ وہ اس کو سمجھ سکیں. شکریہ.